پوری دنیا میں بجلی کی طرح پھیل گئی یہ دعا۔ رجب کا چاند دیکھ کر صرف ایک بار پڑھ لو، 1 گھنٹے بعد دیکھنا کرشمہ ہوگا، کوئی غیب سے دولت پیسے دے کر چلا جائے گا۔ یقین نہیں تو بے شک آزما کے دیکھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رجب کا چاند نظر آنے پر جو شخص بھی یہ دعا پڑھ لے گا وہ نصیب اور تقدیر کے بند تالے کھلوا لے گا۔ جس کے نصیب اجڑے ہوئے ہیں، جس کی تقدیر اس کا ساتھ نہیں دیتی، جس کے گھر میں غربت ہے، تنگ دستی ہے، کاروبار بند پڑا ہوا ہے، مشکلات ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، گھریلو ناچاکیاں جان نہیں چھوڑتی، گھریلو مسائل جو کئی سالوں سے پیچھا نہیں چھوڑ رہے، تو ماہ رجب کا چاند دیکھ کر صرف اور صرف ایک مرتبہ یہ دعا لازمی پڑھ لینا۔ اللہ سے جو بھی مانگو گے اللہ اپنی حبیب کے صدقے ہر حاجت، ہر خواہش، ہر تمنا آپ کی انشاءاللہ ضرور پوری فرمائے گا۔ ناظرین اکرام، رجب کے مہینے کا ہر کوئی انتظار کرتا ہے۔ میں نے خود انتظار کیا کہ کب رجب کا مہینہ آئے، اللہ کا مہینہ آئے اور میں اللہ کو راضی کر سکوں۔ ہر کوئی حضور کا دیوانہ ہے۔ آج حضور کے دیوانوں، آپ کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کر آئی ہوں جسے پڑھتے ہی اللہ کریم سے جو بھی مانگو گے ہر صورت مل کر رہے گا۔ بعض اوقات یہ وظیفہ پڑھتے ہی، یہ قرآنی صورت پڑھتے ہی، یہ قرآنی دعا پڑھتے ہی اللہ پاک بیٹھے بیٹھے ہر حاجت کو پورا فرما دیتا ہے، اور بعض اوقات یہ وظیفہ مکمل ہوتے ساتھ ہی تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں، نصیب بدل جاتا ہے۔ یہ عمل فوری طور پر فائدہ دیتا ہے، فوری طور پر ہر حاجت کو پورا کرتا ہے۔ ناظرین اکرام، ہر مشکل پریشانی کا یہ خاتمہ کرتا ہے، رزق اور دولت سے مالا مال کرتا ہے۔ آپ میں سے جو بھی شخص رجب کے مہینے میں مالا مال ہونا چاہتا ہے، جو شخص رجب کا چاند نظر آنے پر تقدیر کے بند تالوں کو کھلوانا چاہتا ہے، اپنے گھر میں سکون اور برکت چاہتا ہے، اب گھر سے گھریلو ناچاکیوں کو، بے اولادی کو، بے روزگاری کو اور ہر طرح کے مسائل سے نجات چاہتا ہے، وہ رجب کا چاند دیکھ کر اس عمل کو لازمی کر لے۔ محترم ناظرین، جب رجب کا مہینہ آتا ہے تو اپنے ساتھ خوشیاں لاتا ہے، خوشحالیاں لاتا ہے، اور بڑا ہی خوش قسمت ہے وہ بندہ جو رجب سے پہلے اللہ کو راضی کر لیتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، اب جو شخص رجب سے پہلے اللہ کو راضی کر لے گا، اللہ کو منا لے گا، وہ اللہ کا لاڈلا بن جائے گا۔ پھر وہ رجب کے مہینے میں اللہ سے جو بھی مانگے گا اسے مل جائے گا۔ اللہ سے جو بھی ضد کر کے مانگے گا اللہ فوراً عطا فرمائے گا۔ جو شخص رجب میں اللہ کو راضی نہ کر سکا، جو رجب کی خاص قبولیت کی گھڑیوں کو لاپرواہی میں گزارے گا، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ رجب اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے۔ جب نیا چاند نکلتا ہے تو ہر انسان کے نصیب اور تقدیر میں واضح فرق پڑتا ہے۔ اگر آپ اس چاند کے ساتھ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی ناظرین جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں، تو رجب کا چاند دیکھ کر آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ جس گھر میں یہ عمل کیا جائے گا اللہ ہر حاجت کو پورا فرمائے گا، اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو تمام دکھ درد سے نجات عطا فرمائے گا، بیماریوں اور پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے گا، الجھنوں اور مشکلات سے نجات عطا فرمائے گا، قرض سے، تنگ دستی سے، غربت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نجات عطا فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایسی زندگی عطا فرمائے گا جس زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی، ایک ایسی زندگی عطا فرمائے گا جس زندگی میں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، جس زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کے محتاج نہیں ہوں گے۔ محترم ناظرین، یہ جو ماہ رجب کا مہینہ شروع ہونے والا ہے یہ بہت ہی برکتوں والا، بہت ہی عظمتوں والا اور بہت ہی فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کا ہر دن، ہر لمحہ، ہر پہر، ہر گھنٹہ، ہر منٹ، ہر سیکنڈ، ہر گھڑی قبولیت کی گھڑی ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ میں ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، اب عمل کیا ہے، کس طرح آپ نے کرنا ہے، عمل کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ ماہ رجب کا چاند دیکھ کر کسی بھی دن آپ اس عمل کو جب جہاں جیسے وقت آپ کو مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہے تو چھوٹا درود پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا پھر آپ نماز والا درود پڑھ لیں درود ابراہیمی، اس کی فضیلت اور برکت بہت زیادہ ہے، اور عموماً ہر چھوٹے بڑے کو آتا بھی ہوگا، ہے بھی آسان سا۔ ایک دفعہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین کرام، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آج آپ جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے، نیا چاند نکلتے ہی، رجب کا مہینہ شروع ہوتے ہی وہ مقصد پورا ہو جائے گا۔ آپ اگر نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، قرض سے نجات کے لیے، دنیا کا جتنا بھی بڑا مقصد کیوں نہ ہو آپ کا، یہ سورہ مبارکہ پڑھتے ہی انشاءاللہ پورا ہو جائے گا۔ اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ یوں محسوس کیجئے کہ آپ روضہ رسول کی جانب کے قریب بیٹھے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کسی بھی اہم کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کرتا ہے تو اس میں ہر طرح کی زمینی اور شیطانی اثرات، چاہے وہ نظر بد کے ہوں، حسد کے ہوں، جادو جنات کے ہوں، ختم ہو جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، رجب کا چاند دیکھ کر پہلے جو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے گا، پڑھتے ہی ایک ایسی زندگی کا آغاز ہوگا جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ ہی کسی سے مانگنا پڑے گا، ہر شے خود چل کر آئے گی۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم دو بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم تین بار ہو گیا۔ محترم ناظرین، یہ ایک ایسے کلمات ہیں کہ جس بھی کام کی شروعات میں پڑھ لیے جائیں وہ کام کبھی نامکمل نہیں رہتا، کبھی اٹکا ہوا نہیں رہتا۔ اللہ پاک کے ان کلمات میں بہت زیادہ برکت ہے۔ اسی طرح آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کام کے شروع میں پڑھ لیا جاتا ہے اس پر اللہ کی خیر آ جاتی ہے، اس میں اللہ کی طرف سے رحمتیں برکتیں آ جاتی ہیں، اللہ کی حفاظت آ جاتی ہے اور زندگی آسان ہو جاتی ہے، کامیابی آسان ہو جاتی ہے۔ ناظرین کرام، پہلے نمبر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 21 بار پڑھنے کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ سب سے خاص بات ہے کہ آپ نے ایک قرآنی سورت سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے، جسے الفاتحہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن پاک کی پہلی سورت ہے، اسے سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے اور اس سورت کو نماز کی ہر رکعت میں پڑھا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، سورہ فاتحہ کی تلاوت سماعت فرما لیں تاکہ ثواب ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ناظرین کرام، اسی طرح سے آپ نے سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھنا ہے۔ اکبارین فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کھانا شروع کرے تو کھانا کھاتے وقت باتیں نہ کرے، زبان سے کھانا کھاتا رہے اور دل ہی دل میں 7 بار سورہ فاتحہ پڑھ لے تو وہ کھانا نور بن جاتا ہے، وہ کھانا شفا بن جاتا ہے، وہ کھانا تیزابیت سے بھرپور ہونے کے باوجود شفا ہو جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کے کمالات، سورہ فاتحہ کے معجزات بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ ناظرین، صرف اتنا کہوں گی کہ رجب کا چاند دیکھ کر آپ نے سورہ فاتحہ کو 1 بار یا 7 بار لازمی پڑھ لینا ہے۔ 7 کا عدد یاد رکھیے گا، ہفتے کے دن بھی 7، آسمان بھی 7، زمینیں بھی 7، اور جب آپ رجب کا چاند دیکھ کر پہلے 7 بار سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو اللہ 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دے گا۔ جو شخص کہتا ہے کہ مجھے وظیفوں کا کبھی فائدہ نہیں ہوا، وہ 1 بار رجب کا چاند دیکھ کر پہلے اس ایک قرآنی سورت کو 7 بار پڑھے، ہاتھ اٹھا کر اللہ کے حضور دعا مانگے، جو مانگے گا انشاءاللہ مل جائے گا۔ بس رب کریم سے ضد کر کے مانگنے والا ہونا چاہیے، حضور کے صدقے سے مانگو، اللہ دینے کو تیار ہے۔ اللہ اپنے محبوب سے اتنی محبت کرتا ہے کہ آج حضور کے واسطے سے حضور کا نام لے کر جو بھی مانگو گے اللہ رجب کا چاند دیکھ کر آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ اللہ پاک رجب کے مہینے میں آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 بار کا مطلب ہے کہ 7 بار پڑھنا ہے، جلد بازی سے نہیں پڑھنا، محبت اور عقیدت اور خلوص نیت کے ساتھ پڑھنا ہے، پوری دھیان اور توجہ کے ساتھ۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھتے دوران کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ جب آپ 7 بار سورہ فاتحہ پڑھ لیں تو اب آپ نے تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام پڑھنا ہے،
جو غنی کر دیتا ہے، جو فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے، جو غیب سے رزق اور دولت کی تمام بندشوں کا خاتمہ کر دیتا ہے، جو کہتا ہے کہ میرا روزگار نہیں کھلتا، جو کہتا ہے کہ میں نسل در نسل کئی سالوں سے غربت کا شکار ہوں، وہ رجب کا چاند دیکھ کر یا غنی جو پڑھ لے۔ اللہ اس مہینے کی برکت سے تمام امت مسلمہ کو کامیاب بنا دے گا، اور جو شخص یہ عمل کرے گا اس پر نظر خاص ہو جائے گی۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں ناظرین کہ آپ پر خاص کرم کی نظر ہو جائے تو آپ یا غنیجو کو پڑھ لیں۔ آپ نے یا غنیجو کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا غنیجو 1 بار ہو گیا، یا غنیجو 2 بار ہو گیا، یا غنیجو 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ یا غنیجو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ محترم ناظرین، جو بندہ 11 بار یا غنیجو پڑھتا ہے، اللہ کے پیارے صفاتی نام کو پڑھتا ہے، اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ رہنا، میں اس بندے سے راضی ہوں۔ یا غنیجو پڑھ کر اس بندے نے جس نیک جائز حاجت کی خواہش کی ہے، اے فرشتوں جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو۔ آپ اللہ سے جو بھی مانگو گے انشاءاللہ مل جائے گا۔ جتنا بھی مانگ سکتے ہو آج مانگ لو، آج موقع ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں، کیونکہ رجب کا چاند ہمارے لیے خوشیاں لا رہا ہے، خوشحالیاں لا رہا ہے، رحمتیں برکتیں لا رہا ہے۔ دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر ناظرین کرام آپ نے رجب کا چاند دیکھ کر ان اعمال کو بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں لازمی پڑھ لینا ہے۔ پھر دیکھیے کہ آپ کا کیسے مقدر چمکتا ہے، کیسے کیسے کرشمات معجزات آپ کے ساتھ ہوتے ہیں کہ غیب سے دولت ملنا آپ کو انشاءاللہ شروع ہو جائے گی۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں پڑھ لیں تو آخر پہ اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب فوری طور پر آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی توبہ کریں جب تک دل کو سکون نہ ملے۔ بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں، گڑ گڑاتے رہیں، روتے رہیں۔ چاہے آپ ہیں، میں ہوں یا کوئی تیسرا بندہ ہے، ہر انسان اپنے گناہوں کو بہتر طریقے سے جانتا ہے۔ آپ نے اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، اور سچی توبہ کے بعد اب آپ نے رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر ضد کر کے مانگنا ہے۔ جس طرح ایک بچہ ضد کرتا ہے اسی طرح رو رو کر اللہ سے مانگنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں تو اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ اگر آپ ہی رب کریم سے اپنی ہر حاجت کو، ہر مراد کو پورا کروانا چاہتے ہیں۔ جو شخص کہتا ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو دوستو آج یہ 3 اعمال کرنے کے بعد اللہ سے جو بھی مانگو گے انشاءاللہ مل جائے گا۔ مقصد جتنا مرضی بڑا ہو پورا ہو کر رہے گا۔ یہ 3 اعمال پڑھنے کے بعد اللہ کریم سے آپ نے دعائیں کرنی ہیں۔ اپنے الفاظ میں مانگیے، اللہ سے باتیں کریں، روئیں، اللہ کے حبیب کے وسیلہ جلیلہ سے مانگیں۔ آپ کی ہر دعا، ہر حاجت، ہر خواہش، ہر تمنا انشاءاللہ پوری ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے وہ بن مانگے عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنی رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے ننانوے ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا، اور اگر ہو سکے تو اس پیارے عمل کو اپنے پیاروں کے ساتھ صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ کیا پتہ آپ کی وجہ سے کسی کا بھلا ہو جائے، کسی کی قسمت کھل جائے، کسی کا نصیب سنور جائے۔ محترم ناظرین، اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ والے کام ضرور کیا کریں، کیونکہ مرنے کے بعد یہی وہ اعمال ہیں جو ہمارے کام آئیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔